أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. یہ بات بتانے کی تو ضرورت نہیں باقی ہے، آپ سب حضرات جو جمع ہیں وہ اسی حادثے کی خبر سن کر جمع ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے خاص، دنیا بھر کے مسلمانوں کی محبوب ترین شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائے، اور ان کو جو اللہ سے محبت تھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ان سے محبت کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو ان کے طریقے کے مطابق اپنی محبت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بولنے کی ہمت تو نہیں ہے، لیکن بڑی تعداد میں احباب اور طلبہ جمع ہو گئے ہیں، اور مولانا نے متوجہ کیا کہ کچھ بات بھی کر لی جائے۔ ایسے موقع پر جو بات ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے ایک ایسا آدمی دیکھا جو پورے طور پر سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ اعمال ظاہری میں سنت کا اتباع بھی آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاید کچھ لوگ اہتمام کر لیں، لیکن خیالات میں، جذبات میں، سوچ میں، خلوت و جلوت میں، ہر حال میں سنت کا اہتمام یہ ہم نے وہاں دیکھا۔ ان کی زندگی میں جس آدمی نے بھی ان سے کبھی ملاقات کی ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، کئی خلفاء بھی موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، اور علماء ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، تو ان کو دیکھنے والے کے ذہن پر جو ان کی شخصیت کا تاثر ہوتا تھا، اس میں دو باتیں آدمی نمایاں طور پر محسوس کرتا تھا، ایک اللہ کی محبت اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ اللہ سے محبت کا معاملہ تو بہت عجیب تھا۔ اس معاملے میں ایک طرح سے جذباتی کیفیت رکھتے تھے۔ ایک نظم کبھی کبھی پڑھتے تھے، اس کا پہلا شعر، وہ نظم ہم نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے، اچھی نظم ہے، لیکن جب حضرت پڑھتے تھے اور پہلا ہی مصرع پڑھتے تھے، پہلا شعر پڑھتے تھے، تو بالکل لگتا تھا کہ یہ اندر کی آواز ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے لوگوں سے کہہ رہے ہوں کہ یا تو اللہ کی بات کرو ورنہ بات نہ کرو۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مغرب کے بعد کا وقت مجھے دیا تنہائی میں ملنے کے لیے۔ کمرے میں میرے خیال سے کوئی خادم بھی نہیں تھے، میں بالکل تنہا ساتھ میں تھا، یا ایک خادم ہوں گے۔ ایک بات چل رہی تھی پریشانیوں کی، اس کے کرتے کرتے درمیان میں ایک خاص کیفیت سی طاری ہوئی، اور میری طرف غور سے دیکھ کے فرمایا کہ مولانا، میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اور اس محبت کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے سن کر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ حضرت بس
اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب پورا اطمینان ہو گیا. اور اس کے بعد ہی سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ صورتحال بہتری کی طرف بدلتی چلی گئی. سنت کا معاملہ تو ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ملیشیا میں یہ ہوا کہ جب حضرت کمرے سے مسجد تشریف لاتے تھے تو بہت سے لوگ راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب لوگ کوشش کرتے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جیسے وہ آئیں، جہاں سے وہ گزریں. تو مجھ سے فرمایا کہ آپ ذرا اعلان کر دیں کہ لوگ کھڑے نہ ہوا کریں، یہ کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ سوچ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ خدمت کر لیں گے، مدد کر دیں گے چلنے میں یا اس میں. تو فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے ساتھ 2 آدمی رہتے ہیں، تو ان کے سہارے سے ہم اندر چلے جاتے ہیں، کسی کی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ 2 آدمی بھی اس نیت سے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیماری کے زمانے میں اندر سے باہر تشریف لائے تھے تو 2 آدمیوں کے سہارے سے تشریف لائے تھے کمزوری کے عالم میں. تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں بھی سنت کی نقل ہو جائے. یہ ان کا جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا، کہ اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، عادتوں میں، ہر چیز میں ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ سنت پر چلا جائے. دارالعلوم دیوبند سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب ہم لوگ پہلی بار جامعہ حاضر ہوئے اعتکاف میں تو ہم 3 آدمی تھے، مولانا منیر الدین صاحب، مولانا فضل محمد صاحب اور میں. رات کو چونکہ حضرت رات کو ہی زیادہ تر سالکین سے ملاقات کرتے تھے، ان کا معمول ساری رات جاگنے کا تھا ہمیشہ کا، تو اسی وقت ہمیں بھی ٹائم ملتا تھا. تو اور لوگوں کو تو لائن میں لگنا ہوتا تھا، لائن میں جب نمبر آ جائے. ہمارے ساتھ یہ خصوصیت تھی کہ حضرت خود اطلاع بھیجتے تھے کہ اب آپ لوگ آ جائیں. مسجد میں ہم ہوتے تھے، پھر پہنچ جاتے تھے. پہلے ہی دن یہ تجربہ ہوا، بالکل پہلی رات جب آئی کہ معتکف میں ہمیں بلایا، اور معتکف کے 2 حصے تھے. ایک حصے میں حضرت کی آرام کی جگہ تھی، ایک حصے میں کھانے وغیرہ کی جگہ تھی. تو وہاں باہر کے حصے میں ہمیں روکا گیا اور 1 منٹ کے بعد اندر بلایا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر بستر کے برابر میں جگہ تھی جس پر آدمی آ کر 2-4 بیٹھتے تھے ملنے والے، تو سب ایسے ہی بیٹھتے تھے آ کر، وہ بچھا ہوا تھا قالین. ہم لوگوں کے آنے سے پہلے حضرت نے اپنے اوڑھنے کا لحاف وہاں بچھوایا کہ یہ دیوبند کے اساتذہ ہیں، یہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے بچھا دو. اس پہ ہمیں بٹھایا گیا، اور پھر ہم نے محسوس کیا کہ روزانہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہی اہتمام ہوتا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کی ان کے دل میں عظمت تھی. اسی زمانے کی بات ہے، ایک مرتبہ ہم میں سے کسی نے، شاید میں نہیں کہا، دارالعلوم کے لیے دعا فرمائے. تو فرمایا کہ 30 سال سے ناغہ نہیں ہوا تہجد میں دارالعلوم کے لیے دعا کرنے کا. اسی طرح سے حضرات اکابر کے طریقے اور مسلک کے بارے میں بھی بہت زیادہ مضبوطی اور پابندی تھی. باقاعدہ سالکین کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ اکابر دیوبند کے راستے پر قائم رہنا ہے. عقائد باطلہ اور بدعات سے حد درجہ اجتناب تھا. ایک مرتبہ اجازت کے بارے میں غور فرما رہے تھے، ایک نام سامنے تھا اور وہ بہت اچھے آدمی تھے، سلوک کے اعتبار سے انہوں نے کافی محنت بھی کر رکھی تھی، حضرت سے بہت قریب بھی، اور بہت خوب اچھے آدمی، شاندار. میری بھی رائے اور سب کی رائے یہ تھی کہ بہترین آدمی ہیں، ان کو اجازت ملنی چاہیے. ہم نے محسوس کیا کہ حضرت کو کچھ تردد ہے، تو ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں وہ عالم نہیں ہے، اور تصوف میں بدعات بہت جلدی آ جاتی ہیں، عالم ہونا بہتر ہے جس کو اجازت دی جائے. وہ اس کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ پھر ایک خادم نے بتایا کہ حضرت وہ پڑھنا شروع کر چکے ہیں اور سال سوم تک پہنچ چکے ہیں. جب یہ اطلاع ملی
تو پھر حضرت نے ان کا نام مجھے دیا کہ ان کو بھی شامل کر لیں، ان کو بھی اجازت دی جائے۔ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ یا تو آدمی پہلے سے عالم ہو یا وہ بعد میں عالم بن جائے۔ عجیب و غریب خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، بہت زیادہ مطالعہ بھی تھا، بہت پڑھنے کی عادت تھی، اور اس معاملے میں ان کا معیار ہم جیسے مولویوں کے لیے بہت سبق آموز تھا۔ 2015 میں جب انہوں نے جھنگ میں اعتکاف شروع کیا تو پہلے رمضان میں تراویح کے بعد کے بیان کے لیے سورہ کہف کو منتخب کیا۔ 10 دن تک بیان ہوا اس کا، وہ اب چھپ بھی گیا ہے 2 جلدوں میں۔ تو اس میں پہلے دن یہ فرمایا کہ سورہ کہف کو سمجھنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی اور 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخصیت ہے، تصوف کی شخصیت ہے، اور اس کو اپنے خانقاہ میں اصلاحی تو انداز میں بیان کرنا ہے، قرآن کی تفسیر کو بھی اسی انداز سے چاہتا ہے وہ، لیکن 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ اس کے نتیجے میں جو ان کا بیان مرتب ہوا وہ عجیب نکات، عجیب اس کے اندر مضامین ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی انداز سے وہ ہمیشہ کام کرتے تھے، ہر بیان کی پہلے سے تیاری فرماتے تھے، اور بیان کا یہ اشارات ان کے ہاتھ میں سب نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ کاغذ میں لکھے ہوئے رہتے تھے۔ عام طور سے 5-7 اوراق ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے جن میں اشارات لکھے ہوتے تھے، احادیث لکھی ہوتی تھی۔ احادیث عربی میں لکھی ہوتی تھی، ترجمہ وہ خود کرتے تھے، یہ ان کا عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب صفات عطا کی تھیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک فتنہ اٹھا اور فتنے کے جو بڑے کردار تھے انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائیں، لیکن صبر کا یہ عالم تھا کہ 1.5 گھنٹے کی تنہائی کی گفتگو میں اور ملاقات میں میں گواہی دیتا ہوں کہ کبھی ان میں سے کسی کی برائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی کبھی، یعنی ان کے موضوع پر بات ہو رہی کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اور مشورہ سا ہو رہا ہے کہ، لیکن یہ نہیں کہ وہ ایسا ہے، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کبھی کوئی بات غیبت کی میں نے نہیں سنی۔ غیبت کیا ہوتی وہ تو شکایت ہوتی، لیکن وہ بھی نہیں، کبھی برائی نہیں کرتے تھے۔ عجیب و غریب قسم کا صبر اللہ نے عطا فرمایا۔ بیماریاں پہلے سے تھیں، عمر بہت زیادہ نہیں، 73 کے قریب ہوئی ہے، 1953 کی پیدائش تھی، لیکن چونکہ زندگی میں سوئے بہت کم، تقریباً 30-40 سال سے، یعنی بس جوانی سے ہی سمجھیے رات بھر جاگنے کا معمول تھا۔ صبح کو اشراق کے بعد چند گھنٹے سوتے تھے، 24 گھنٹے میں ان کے سونے کا اوسط صحت کے زمانے میں تو 3-3.5 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں رہا۔ اب آ کر لیٹنا پڑتا تھا، چونکہ بیٹھنے پر قدرت نہیں ہوتی تھی، تو بھی سونا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان سے ملاقات کا سب سے زیادہ بشاشت کا وقت رات کے نصف کے بعد کا حصہ، فجر کی اذان سے 3 گھنٹے پہلے، 2.5 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اس وقت سے وہ بالکل بشاش ہوتے تھے اور آسانی سے ملاقات اور گفتگو ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے صحت متاثر ہوئی اور گردے متاثر ہوئے۔ کئی سالوں سے ڈاکٹروں کا اصرار تھا کہ آپ نیند پوری کریں، لیکن عادت ہی نہیں تھی سونے کی۔ اس سال گردے زیادہ متاثر ہوئے تو کیا کہتے ہیں، ڈائلیسس شروع ہوا ابھی کوئی بقرعید کے قریبی زمانے سے، اور اب 1-2 ہفتے سے ڈائلیسس کے بعد سانس میں پریشانی آ رہی تھی، پھیپھڑے متاثر ہوئے تھے شاید۔ ابھی شاید منگل کے دن یا بدھ کے دن مجھے بتایا گیا کہ حضرت اسپتال میں ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ جو خادم تھے انہوں نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے بات کرائی۔ میں نے کہا کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں سب لوگ، آپ کا سایہ قائم رہے، آپ کی صحت رہے، سب دعائیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارا کام دعاؤں سے ہی چل رہا ہے۔ یہ آخری گفتگو آخری ہو گئی ہے جو آواز میں نے زندگی میں سنی ہے۔ صبح
دوبارہ گھر چلے گئے تھے، پھر صبح غالباً آج کسی وقت رات میں سانس میں تکلیف ہوئی تو دوبارہ لاہور اسپتال میں لایا گیا، اور صبح وہاں کے وقت کے مطابق 9 بجے اپنے محبوب حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔ سب لوگ دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کریں۔ ساری دنیا میں غم کی جو کیفیت اس وقت پائی جا رہی ہے، جو تڑپ رہے ہیں لوگ، اس کو دیکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارے طلباء میں بھی، ہمارے تعلق والوں میں بھی، ہر آدمی کا عجیب حال ہے۔ میرے لیے خود سب سے زیادہ مشکل ہے یہ مرحلہ، لیکن بہت ہمت کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ وقت کو گزاروں۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔